رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، حدیث کو عصر حاضر میں مشکوک بنایا جا رہا ہے، اور اس عصر حاضر میں جتنے بھی فتنے ہیں ان کی بنیاد انکار حدیث ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو محدثین نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ امت کے اندر جتنے فتنے پیدا ہوئے ان کی بنیاد بھی انکار حدیث ہے۔ وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور حدیث کو اللہ کی وحی نہ سمجھنا، یہ بنیادی ایسا بڑا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے امت پہلے دن سے پہلے فرقے سے لے کے آج تک کوئی فرقے جتنے بھی بنے ہیں انکار حدیث کی بنیاد پہ بنے ہیں۔ کسی نے ایک کا انکار کیا، کسی نے دو کا انکار کیا، کسی نے سب کا انکار کر دیا، اور بڑھتے بڑھتے ہم اس عصر حاضر میں آئے کہ جہاں پہ انکار حدیث اعلانیہ کیا جا رہا ہے، چاہے غامدی صاحب ہو، پرویزی ہو، چکڑالوی ہو، ہر بندہ استحکار، استحفاف اور انکار حدیث کے گھوڑے کے اوپر سوار ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کو وہی ماننا، یہ بات تو آپ طالب علموں نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ کی حدیث وہی ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا، رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ رسول اللہ کی بات وہی ہے، یہ بات کسی قدر معروف ہے۔ رسول اللہ کا قول دین ہے، یہ بات بھی معروف ہے۔ رسول اللہ کا قول شریعت ہے، حدیث ہے، یہ اہل حدیث قابرین کی جد و جہد نے عوام میں ابلاغ کی ہے۔ لیکن دو باتیں جو غیر معروف ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ کی بات وہی ہو جائے تو بنیادی طور پہ یہ اللہ کا حکم ماننا ہی چاہیے، لیکن رسول اللہ کے حکم کو اللہ رب العزت نے اپنا حکم کہا۔ کس حکم کو؟ جس کے بارے میں غامدی اشکال ڈالتا ہے کہ رسول اللہ کے بعض فیصلے بشری تھے، بعض فیصلے نبوی تھے۔ اگر یہ بات تقسیم مان لی جائے تو بتائیے کون فیصلہ کرے گا کہ یہ نبوی فیصلہ تھا، یہ بشری فیصلہ تھا؟ یہ تقسیم اگر مان لی جائے تو پورے کے پورے دین کا جنازہ نکل جائے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے اجتہادی حکم کو بھی اپنا حکم کہا، اور قرآن پاک کی معروف آیت ہے، اگر سب طالب علم یاد کر لیں گے کبھی بھی اس بات کے اوپر گمراہ نہیں ہوں گے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ آپ سب اگر صرف ایک یہ آیت یاد کر لیں تو اس آیت کا جو مفہوم نکلتا ہے، اس آیت کی جو تفسیر ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع کے اوپر، یہ علماء سے آپ تفصیل پوچھ سکتے ہیں، حکم دیا کہ یہاں سے جھاڑیاں، یہاں سے درخت کاٹ دو، یہاں سے چھوڑ دو، یہاں سے کاٹ دو، یہاں سے چھوڑ دو۔ حکم کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کن کو دیا تھا؟ صحابہ کو۔ حکم دینے والے رسول اللہ ہیں اور جن کو دیا جا رہا ہے وہ صحابہ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو یہودیوں نے یہ اشکال صحابہ کے دماغ میں ڈالا کہ یہ کیسا رسول اور پیغمبر ہے جو درختوں کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے؟ درخت تو جنگ میں بھی نہیں کاٹے جا سکتے۔ اور بعض صحابہ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو گیا۔ اشکال کا پیدا ہونا اچنبے کی بات نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اشکال پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے آسمان سے ان آیتوں کو نازل فرما دیا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ یہاں پہ اگر مائے موصولہ ہو، صرف نحو کے ماہرین علماء بیٹھے ہیں، کہ جو تم نے کاٹے اور جو تم نے چھوڑے وہ کس کے حکم پہ چھوڑے؟ فبإذن اللہ۔ حکم دینے والے کون تھے؟ رسول اللہ۔ حکم کن کو دیا تھا؟ صحابہ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ حکم دینے والا میں تھا، فبإذن اللہ۔ اب آپ نے غامدی صاحب سے پوچھنا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں سارے اوامر، سارے نواہی قرآن پاک میں موجود ہیں، آپ قرآن پاک میں سے یہ حکم اللہ کا دکھا دیجئے، کیونکہ غامدی صاحب کا اور منکرین حدیث کا موقف اصولی یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ فبإذن اللہ، اللہ کا یہ حکم کہ یہ کاٹو اور یہ چھوڑو پورے قرآن کو اٹھا لیجئے نہیں ملے گا۔ یہ بات ماضی کے سیاق کے ساتھ تو مل جائے گی، جو تم نے کاٹے تھے، یا اگر نافیہ بنایا جائے جو نہیں کاٹے، جو نہیں چھوڑے۔ اصولی طور پہ موصولہ ہے کہ جو کاٹے جو چھوڑے وہ کس کے حکم سے تھے؟
اللہ کے حکم سے. وہ حکم قرآن پاک میں آپ دکھا دیجئے, نہیں ملے گا. تو گویا رسول اللہ کی صرف بات, رسول اللہ کی حدیث وہی نہیں, بلکہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے. اگر میرا اور آپ کا یہ عقیدہ بن جائے کہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے, پھر میں اور آپ یہ کہیں گے کہ حدیث تو رسول اللہ کی ہے, اور حدیث رسول کس کا حکم ہوا؟ اللہ کا. لیکن فلاں کی وجہ سے میں جی ایسے ویسے, اللہ کے حکم کے بعد کسی کے حکم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. تو رسول اللہ کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. اور یہ جو اشکال معاشرے میں بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے منکرین حدیث کی طرف سے کہ جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے, حدیث کی اب ضرورت نہیں ہے. اس حوالے سے بھی ایک بات یاد رکھ لیجئے, یہ بات بھی غیر معروف ہے. علماء نے دین, شریعت, وحی, حدیث کے بارے میں ابلاغ کیا, رسول اللہ کے حکم کے بارے میں بھی ابلاغ ہونا چاہیے, اور کتاب اللہ کے بارے میں بھی ابلاغ ہونا چاہیے. کتاب اللہ کا آپ کسی سے طالب علموں سے بھی, مدارس کے طالب علموں سے بھی آپ پوچھیں کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ قرآن کو. کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو. بے شک کتاب اللہ کا ایک ترجمہ قرآن پاک ہے, لیکن کتاب اللہ دین اور شریعت کے پیرامیٹر اور تناظر اور سیاق و سباق میں کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے. کتاب اللہ سے مراد کبھی قرآن ہوتا ہے, کبھی قرآن و حدیث کا مجموعہ ہوتا ہے, اور کبھی صرف اور صرف رسول اللہ کی حدیث ہوتی ہے. اس بات کا اگر آپ ابلاغ کر دیں, لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ کتاب اللہ سے مراد کبھی صرف اور صرف حدیث بھی ہوتی ہے, تو پھر لوگوں کے دماغ میں حدیث کی وہ اہمیت اور حدیث کی حجیت کا ایک اچھا باب ان کے دماغ میں قائم ہو سکتا ہے. قرآن پاک کی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, ایک آیت اور ایک مثال پیش کروں گا اور ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمایا, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, فی کتاب اللہ. اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ 12. کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں. کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں. اب آپ نے گامدی صاحب سے اور منکرین حدیث سے ایک سوال پوچھنا ہے, کتاب اللہ سے آپ جو مراد لیتے ہیں صرف قرآن پاک, صرف قرآن پاک. منکرین حدیث کتاب اللہ کا ترجمہ کبھی قرآن و حدیث نہیں کر سکتے. ہم تو کتاب اللہ کا ترجمہ کبھی صرف حدیث بھی کر دیتے ہیں, تو وہ تو قرآن و حدیث کے قائل نہیں, وہ کس کا کہتے ہیں؟ صرف قرآن پاک. آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ قرآن پاک اٹھائیے, اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ گنتی کے مہینے 12 ہیں فی کتاب اللہ. کتاب اللہ میں گنتی کے مہینے 12 ہیں. آپ پورا قرآن اٹھا دیجئے, 12 مہینے, صرف ان کے نام تعداد تو اللہ نے بتا دی, ان کے نام قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیجئے. رمضان مل جائے گا, ذی الحج مل جائے گا, کچھ مہینے مل جائیں گے, لیکن باقی مہینے کہاں سے ملیں گے؟ اگر قرآن کو حدیث کے ساتھ ملا لیا جائے گا تو باقی 10 مہینے بھی آپ کو مل جائیں گے. اور مہینے کہاں پہ ہیں؟ کتاب اللہ میں. یا تو گاندھی صاحب اعلان کریں کھڑے ہو کے کہ اللہ نے کہا تو ہے کہ کتاب اللہ میں ہے, لیکن جب لکھنے کی باری آئی یا بتانے کی باری آئی یا کلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں نازل نہ کیے. اور گاندھی صاحب سے یہ سوال میں نے کیا, اور گاندھی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا, آپ حیران رہ جائیں. گاندھی صاحب نے کہا کہ یہ بے شک یہ مہینے قرآن سے تو نہیں ملیں گے, لیکن تاریخ سے مل جائیں گے. انا للہ و انا الیہ, تاریخ سے مل جائیں گے. یہ کیسا ایمان ہے جو حدیث کا تو انکار کرتا ہے, یعنی ان کو یہ ہمت اور جرت نہ ہو سکی وہ کہہ دیتے حدیث سے مل جائیں گے. انہوں نے کیا کہا؟ تاریخ سے مل جائیں گے. تاریخ کے اوپر ایمان لائے اور حدیث کا انکار کر دیا. منہا اربعۃ حرم, 4 مہینے حرمت والے کہاں سے ملیں گے؟ حدیث سے ملیں گے. کہاں سے ملیں گے؟ حدیث سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور کھودا, ذالک الدین القیم, یہ بڑی مضبوط بات ہے, ہلکی بات نہیں ہے. یعنی پکا پختہ 12 مہینے موجود ہیں. اگر صرف قرآن سے کتاب اللہ ہے تو قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کتاب اللہ سے مراد بھی قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے. اور کئی مرتبہ تو بات لمبی ہو جائے گی, صرف حدیث کی مثالیں بھی کتاب اللہ کے ساتھ موجود ہیں. لیکن میں ایک حدیث کو بیان کر کے جس میں کتاب و سنت کے دونوں
پہلوؤں کو اور دونوں چراغوں کو جوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی خود بھی ٹرانسلیشن کی. یہ کتاب اللہ کی ترجمہ اللہ نے کیا اور ایک رسول اللہ نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا اور آ کے کہنے لگا اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقضین بینکما بکتاب اللہ، اور پہلے کیا کہا والذی نفسی بیدی. رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. کہاں سے؟ کتاب اللہ سے. اور فیصلہ کیا کیا؟ انیس بیٹا جاؤ، عورت اقرار کرے اگر برائی کا تو اس کو سنسار کر دیا جائے شادی شدہ. یہ جو لڑکا آیا ہے جس کا مقدمہ لے کے آئے ہیں یہ کنوارا ہے، اگر اس نے اعتراف کر لیا اس کو سنسار کیا، یہ لڑکا تو خود کیس لے کے آیا اس کے رشتہ دار تو یہ تو اقرار کر چکا ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا. اب آپ منکرین حدیث سے یا انکار حدیث کرنے والوں کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو قرآن سے فیصلہ نہ کیا. اگر کتاب اللہ سے مراد فقط قرآن ہو تو رسول اللہ نے کیا فیصلہ جاری کیا؟ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے اور بچے کو کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. آپ پورے قرآن پاک کو اٹھائیے، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے آپ یہ 3 شکیں ایک فیصلے کی 3 شکیں قرآن سے نکال کر دکھا دیجئے. آپ کو قرآن میں سے 100 کوڑوں کی شک تو مل جائے گی لیکن سنسار کی اور 1 سال کی جلا وطنی کی نہیں ملے گی. وہ کہاں سے ملے گی؟ اگر قرآن کو حدیث سے ملا لیا جائے تو اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں. یہ اللہ کا محکم بین جو آپ کے اوپر فرض کیا گیا دین ہے وہی کتاب اللہ ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر میں رانا علیم صاحب کی درخواست کے اوپر چند باتیں جمعیت اہل حدیث کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل حدیث ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث آ جائے تو ہمارا سر تسلیم خم ہے، ہماری پلکیں بچ جائیں گی، ہماری نظریں جھک جائیں گی. لیکن یہ بات عادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم نے بھی اہل حدیث نے بھی کلی طور پہ نہیں کہتا لیکن عمومی بات کر رہا ہوں صرف مسجد تک محدود کر دیا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور رسول اللہ کی وراثت کو جو علماء کو ملی، منبر رسول کے وارث کون ہیں؟ علماء ہیں. یہ مسلح رسول کے وارث کون ہیں؟ علماء. ساری دنیا مانتی ہے، اللہ کا شکر ہے کم از کم اس فیلڈ کے اندر آپ اور میں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ مسجد کے مصلے کا امام چور نہیں ہونا چاہیے، ڈاکو نہیں ہونا چاہیے، زانی نہیں ہونا چاہیے، شرابی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اور میں نے کم از کم مصلح رسول کا یہ اہتمام تو کیا کہ یہ مصلح رسول رسول اللہ کی وراثت ہے اور رسول اللہ نے کہا تھا میرے بعد نبی نہیں آئیں گے لیکن علماء آئیں گے. اور علماء کس کے وارث ہوں گے؟ انبیاء کے وارث ہوں گے. انبیاء کے وارث رسول اللہ کے وارث علماء ہیں. لیکن آپ نے اور میں نے ایک بات کے اوپر غور کرنا ہے، کیا وہ صرف مصلح رسول کے وارث ہیں؟ آپ کو یہ کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ علماء صرف منبر رسول کے وارث ہیں، تخت رسول کے وارث نہیں ہیں، خلافت رسول کے وارث نہیں ہیں؟ آپ اور میں حقیقی معنوں میں یہاں پہ بیٹھ جائیں، ابھی سے لے کر رات تک سبحان اللہ، اللہ اکبر تسبیحاں نکالتے رہیں، کسی عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ میں سے چند لوگ اگر کھڑے ہو جائیں گے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اگر کوئی آپ میں سے 20 نوجوان بھی تیار ہو جائیں گے نا، رسول اللہ کا دین مسجد سے نکل کر بازار میں بھی نافذ ہونا چاہیے. رسول اللہ کا دین مسجد سے نکل کر پارلیمنٹ پہ بھی نافذ ہونا چاہیے. رسول اللہ کا دین مسجد سے نکل کر معاملات کے اوپر، معاشرت کے اوپر، سیاست کے اوپر. ہمارے معاشرے میں کیا ہو، مولوی منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے، سیاسی گفتگو نہ کرے، علماء کو لوگ ٹوک دیتے ہیں. منبر رسول کے اوپر سیاسی گفتگو نہ کی جائے. سیاست کون کرے؟ چور کرے، لٹیرا کرے، جگیردار کرے، وڈیرا کرے. اللہ کے بندو دین کے وارث ہیں علماء. سیاست دین سے باہر ہوگی، معاملات دین سے باہر ہو گئے، ریاست دین سے باہر ہو گئی، خلافت دین سے باہر ہو گئے، معاملات دین سے باہر ہو گئے. یہ آپ کو یہ وہی
مسئلہ جو شعیب کی قوم میں بھی تھا کہ آپ کی نمازیں ہمارے بازاروں میں کیا کرنے آئی ہیں، ہمارے بازاروں میں ہم تو رشوت بھی لیں گے، مال ناپ تول میں کمی بھی کریں گے۔ جب آپ رسول اللہ کا دین مسجد سے نکال کے معاشرے میں لے کے جائیں گے، اور یہی اس دین کی خصوصیت ہے اور یہی اس دین کا کام ہے کہ یہ صرف مسجد تک محدود نہ رہے بلکہ کہاں تک پہنچے، ریاست کے ایوانوں تک۔ لیکن دکھ اور افسوس ہے، عالمی ہے، پاکستان کی تاریخ اٹھا لیجئے، 70 سال 75 برس گزر گئے ہیں، مسجد اور مصلی کا امام چور نہ ہو، لیکن ریاست رسول، تخت رسول، خلافت رسول کا وارث چاہے زانی ہو، انا للہ و انا الیہ۔ آپ نے حکمران کیسے بنائے ہیں جو نمازوں کی امامت نہیں کرا سکتے؟ ہو سکتا ہے ظہر اثر کی تو کوئی امامت کرا دے، فجر کی کوئی کرا سکتا ہے؟ 75 سال میں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی نہیں کرا سکے گا۔ میں اور آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن کیا ہم نے بھی دین کو صرف مسجد تک رکھنا؟ کیا ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد کا نام ہے؟ رسول اللہ کا دین اس لیے آیا تھا کہ میں اور آپ نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اللہ کی تسبیحاں نکالیں اور چلے جائیں۔ رسول اللہ کا دین اللہ کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر، اللہ کا دین آیا ہے، رسول اللہ کا دین آیا معاشرے پہ نافذ ہونے کے لیے، اور اس کے لیے جمعیت اہل حدیث پاکستان کو علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی جماعت کو 6 ماہ قبل بحال کر دیا گیا ہے۔ پورے پنجاب کے اندر، پورے ملک کے اندر نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اس فیصلے کا خیر مقدم کر لیا۔ اسی طرح صوبہ سندھ کے اندر علامہ عبداللہ غادی صاحب، عتیق الرحمان بائی صاحب، اور اسی طرح ہساروی صاحب، اسی طرح لکھوی صاحب، اسی طرح علماء کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جمعیت اہل حدیث کے شانہ بشانہ چل رہی ہے۔ آپ سب ساتھیوں سے بھی درخواست ہے کہ یہ عظیم الشان نعرہ تکبیر، اللہ بہت قدم بڑھا، ہم تمہارے ساتھ، اللہ بہت قدم بڑھا، ہم تمہارے ساتھ، جب تک چاند سورج رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ آپ سب ساتھی بھی جمعیت اہل حدیث کے شانہ بشانہ اس پیغام کو گھر گھر، کریا کریا، کوچا کوچا لے کے جائیں۔ یہ تو آج ایک نجی دورے کے اوپر میں آیا، لیکن آپ لوگوں کی اس طرح والہانہ پن دیکھ کے میں متاثر بھی ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تفصیلی دورہ جات کی ہماری آج پلاننگ ہو جائے گی، سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث کی ساری قیادت پنجاب سے بھی آئے گی اور یہاں کی صوبائی قیادت بھی۔ تو آپ نے لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنا ہے کہ جمعیت اہل حدیث کے اندر غول در غول، جوک در جوک، اور ایک بڑی تعداد میں شامل ہو کے اپنے اسلاف کی ان روایات کو لٹایا جائے۔ مذہبی جماعت جو بنتی ہے اس کا ایک خاص مقصد اور ٹارگٹ ہوتا ہے۔ کسی بھی مذہبی جماعت کی جو بنیاد ہے یا بنانے کا ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے، ایک تو اقامت دین ہے، لیکن اس سے بھی پہلے، اس اقامت دین سے پہلے ایک مقصد یہ ہے کہ میری قوم کے، آپ میرے بچے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، اگر کسی کے اوپر پرچہ ہو جائے، اگر کسی کے اوپر ناجائز مقدمہ ہو جائے تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اس کا ساتھ دیا جائے۔ مذہبی جماعتوں کا یہ کام نہیں ہے۔ مذہبی جماعتیں کیوں بنائی جاتی؟ اپنے قوم کے تحفظ کے لیے۔ یہ نہیں کہ مسجدیں، آپ میں دکھ ہوتا ہے اہل حدیث پاکستان میں اقلیت نہیں ہے کہ جن کی مسجدوں کو بنانے کے اوپر ہر وقت رکاوٹ، ہر وقت رکاوٹ، ہر وقت پرچے، ہر وقت مقدمے۔ مذہبی جماعتوں کا کام یہ ہے، اگر اہل حدیث، ہماری جمعیت کا کام یہ ہے، اگر کسی علاقے میں، کسی صوبے میں، کسی قریے میں، کوچے میں اہل حدیث مسجد کے بننے میں رکاوٹ ہے تو جمعیت اہل حدیث اس کی رکاوٹ کو دور کرے اور ہم سب مل کر اس تمام قسم کی رکاوٹوں کو ختم کریں۔ عجیب بات ہے، اقلیتوں کے لیے گرجا گھر بن جائیں، اقلیتوں کو عبادت خانوں کی اجازت ہے، لیکن اہل حدیث اگر مسجد بنا جائے سٹے آ جاتے ہیں، لیگل ہچز آ جاتی ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، NOC ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ ساتھی جمعیت اہل حدیث کے اندر بھرپور طور کے اندر شامل ہوں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ آواز دی ہے، طاقت دی ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ادارے، حکومت اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں اہل حدیث ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو اللہ کے فضل سے جہاں پہ آواز اٹھاتے ہیں، مسجد کا کیس ہو، عوام کا کیس ہو، علماء کے اوپر مقدمے ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے، اس نظریے کے لیے اب سب ساتھی جوک در جوک ہمارے جو یہاں پہ صوبائی قیادت ہے ان کے ساتھ رابطے میں آئیں اور جمعیت اہل حدیث پاکستان میں شمولیت کو اختیار کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔